اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے۔ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ بے وقوف لوگ ضرور کہیں گے کہ ان مومنوں کو کس نے ان کے اس قبلہ سے پھیر دیا جس پر وہ پہلے تھے۔ تم کہہ دو کہ مشرق و مغرب تو اللہ ہی کے ہیں، وہ جس کو چاہے سیدھی راہ دکھا دے۔ حاشیہ نمبر 130۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے صلاۃ ادا کرتے تھے، پھر ہجرت کے 16 یا 17 ماہ کے بعد تحویل قبلہ کا حکم ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ العصر بیت اللہ کی طرف رخ کر کے ادا کی، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی آپ کی اتباع کی، بحوالہ بخاری کتاب التفسیر۔ یہودیوں کو یہ تبدیلی شاق گزری اور انہوں نے اس پر اعتراضات کرنے شروع کر دیے کہ یہ کیا طریقہ ہے کہ کبھی صلاح اس طرف رخ کر کے ادا کی جا رہی ہے اور کبھی دوسری طرف رخ کیا جا رہا ہے۔ اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالی مشرق و مغرب کا مالک ہے، وہ کسی خاص صفت میں محدود نہیں، وہ جس صفت کو چاہے عبادت کے لیے متعین فرما دے، کسی کو اس پر اعتراض کا حق نہیں۔ عبادت کے لیے صفت کا تعین کا مقصد انسان کو نظم و ضبط کا پابند بناتے ہوئے ان کے طریقہ عبادت میں ہم آہنگی اور یکسانیت پیدا کرنا ہے اور اس طرح ان کو راہ ہدایت پر رکھنا ہے۔ یہ مضمون آیت نمبر 115 میں آ چکا ہے اور وہاں بھی کچھ وضاحت کی گئی ہے۔ البتہ ایک بات قابل ذکر ہے، یہاں بتایا گیا ہے کہ بیت المقدس کی طرف صلاح ادا کرنے کا حکم بھی اللہ ہی نے دیا تھا، لیکن یہ قرآن میں نہیں۔ دراصل یہ حکم اس وحی کے ذریعے تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کے علاوہ نازل ہوتی تھی۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اور اسی طرح ہم نے تم کو امت وسط یعنی بہترین امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور رسول تم پر گواہ ہوں، اور وہ قبلہ جس پر تم پہلے تھے ہم نے صرف اس لیے مقرر کیا تھا تاکہ ہم دیکھ لیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹا پھر جاتا ہے، اور ہر چند کہ یہ بات دشوار تھی مگر ان پر نہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے۔ اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا، بے شک اللہ لوگوں پر شفیق و رحیم ہے۔ حاشیہ نمبر 131۔ اللہ کے آخر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو امت وسط بنایا گیا، یعنی عدل و قسط پر قائم رہنے والی بہترین امت قرار دیا گیا۔ اس منصب کا تقاضا ہے کہ وہ شہادت حق کی ذمہ داری پوری کریں، دنیا میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ساتھ اقامت دین کے کام کو آگے بڑھائیں، اور روز آخرت اس پر گواہ بنیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان پر گواہ ہوں۔ اس کے علاوہ یہ جو فرمایا کہ تم لوگوں پر گواہ بنو، اس سلسلے میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت بھی بڑی اہم ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز نوح علیہ السلام کو بلایا جائے گا، وہ آ کر کہیں گے اے رب میں حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تم نے ہمارے احکامات کو پہنچا دیا تھا؟ وہ کہیں گے کہ جی ہاں۔ پھر ان کی امت سے پوچھا جائے گا کیا انہوں نے تم کو دین پہنچایا تھا؟ وہ کہیں گے کہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے فرمائے گا کہ تمہارا گواہ کون ہے؟ وہ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت۔
اس وقت وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی گواہی دیں گے کہ بے شک نوح علیہ السلام نے احکامات پہنچا دیے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر گواہی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا یہی مطلب ہے۔ بحوالہ بخاری کتاب التفسیر، حاشیہ نمبر 132۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بیت المقدس کی طرف صلاح ادا کرنے میں بلا شبہ مومنوں کے ایمان کی آزمائش تھی، جس میں وہ پورے اترے۔ بیت اللہ سے عقیدت و وابستگی کے باوجود کسی نے بھی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے صلاح ادا کرنے میں ذرا بھی پیش و پیش نہ کیا۔ ایسے موقع پہ قلب و ذہن کے خفیہ گوشوں میں موجود قومی عصبیت اور انانیت بھی ابھر آتی ہے اور کھرے اور کھوٹے کی پہچان آسان ہو جاتی ہے۔ ایمان میں یکسوئی کے لیے قلب و ذہن کو ایسے جراثیم سے پاک کر دینا ضروری ہے۔ بہرحال صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے سمع و طاعت کا بہترین نمونہ پیش کر دیا۔ بعض ذہنوں میں یہ اشکال پیدا ہوا کہ تحویل قبلہ سے پہلے جو صلاۃ ادا کی گئی وہ ضائع ہو گئی، ان کا اجر نہ ملے گا۔ اس کا جواب دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کسی مومن کے اعمال ضائع کرنے والا نہیں، یہ بات اس کے شان رحیمی کے خلاف ہے۔ پہلا حکم بھی اسی نے دیا تھا اور یہ دوسرا حکم بھی اسی کی طرف سے ہے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ۔ ہم تمہارا چہرہ آسمان کی طرف اٹھتا دیکھ رہے ہیں تو ہم ضرور تمہیں اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس سے تم راضی ہو، لہٰذا اب اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر لو، اور تم لوگ جہاں کہیں ہو اپنا رخ اسی طرف پھیر لو۔ اور جن کو کتاب دی گئی ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ تحویل قبلہ کا حکم ان کے رب کی طرف سے حق ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ حاشیہ نمبر 133۔ ایک طویل عرصے تک بنی اسرائیل عز و شرف کے منصب پر فائز رہے، ان کو قوموں پر فضیلت ملتی رہی اور ان میں انبیاء علیہ السلام آتے رہے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو سخت نااہل ثابت کیا۔ بالآخر وہ دنیا کی امامت کے منصب سے معزول کیے گئے اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل کو اس منصب کے لیے منتخب فرمایا۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحویل قبلہ کے بارے میں اللہ کے حکم کے منتظر تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بار بار آسمان کی طرف نگاہ کرنا اسی خواہش کا اظہار اور اپنے رب سے التجا کا انداز تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قبولیت عطا فرمائی اور تحویل قبلہ کا یہ حکم صادر ہوا۔ مسجد حرام کو قبلہ قرار دے دیا گیا اور حکم ہوا کہ جہاں بھی ہو وہیں رخ تبدیل کر لو۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ العصر بیت اللہ کی طرف رخ کر کے ادا کی۔ ایک مسجد میں جب یہ حکم سنایا گیا تو اس وقت وہاں صلاح ادا کی جا رہی تھی۔ لوگوں نے حالت رکوع ہی میں رخ تبدیل کر لیا، یعنی شمال سے جنوب کی طرف پھر گئے، اور یہ مسجد قبلتین کہلائی، یعنی وہ مسجد جہاں ایک ہی صلاح دو قبلوں کی طرف رخ کر کے ادا کی گئی۔ مسجد قباء میں بھی حالت صلاح میں ہی رخ بیت اللہ کی طرف پھیر لیا گیا تھا، اور بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ قباء میں صلاۃ الفجر میں رخ کعبہ کی طرف پھیرا گیا۔ بحوالہ بخاری کتاب التفسیر۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے حکم پر فی الفور عمل کر کے دکھایا گیا اور مخالفین کے طعن و تشنیع اور پروپیگنڈے کی کوئی پرواہ نہ کی گئی۔ حاشیہ نمبر 134۔ مومنوں کو آگاہ کر دیا گیا کہ وہ اہل کتاب کی اعتراضات و پروپیگنڈے سے قطعاً متاثر نہ ہوں۔ وہ کعبۃ اللہ کے قبلہ ہونے سے ناواقف نہیں، وہ تو محض ضد، حسد اور عصبیت ہی کی بنا پر یہ روش اپنائے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے کرتوت سے بے خبر نہیں۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ۔ اے نبی،
اگر تم اہل کتاب کو تمام نشانیاں پیش کر دو تو بھی وہ تمہارے قبلے کی پیروی نہ کریں گے، اور نہ تم ان کے قبلے کو ماننے والے ہو، اور نہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کو ماننے والے ہیں۔ اور اے نبی، اگر علم آ جانے کے بعد بھی تم نے ان کی خواہش نفس کی پیروی کی تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ حاشیہ نمبر 135۔ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اہل کتاب کا انکار بغض و عناد کی بنا پر ہے، نہ کہ ناواقفیت کے سبب۔ پھر بلا دلائل کا ان پر کیا اثر ہوگا؟ حق کو سن کر قبول کرنے کے لیے تو مخلصانہ جذبہ تحقیق ضروری ہے۔ قبلے کے معاملے میں تو ان سے کسی قسم کی مصالحت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مؤمنین تو حکم الہی کے پابند ہیں، جبکہ بنی اسرائیل کا علماء مفاد پرست اور خواہش نفس کے بندے ہیں، لہذا اس معاملے میں ان کے ساتھ کسی قسم کی نرمی و مداہنت کی روش اپنانا اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہوگی۔ الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون۔ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ انہیں یعنی نبی کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور ان میں سے ایک گروہ دانستہ حق کو چھپاتا ہے۔ حاشیہ نمبر 136۔ تورات اور انجیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی واضح نشانیاں موجود ہیں، چنانچہ اہل کتاب کی آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لینے میں کوئی دشواری حائل نہیں۔ وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخوبی پہچانتے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے وہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ اپنی اولاد کو پہچان لینے میں کوئی ذرا بھی شک نہ کرے گا۔ اب یہ اور بات ہے کہ دعوت حق کو قبول کرنا ان کی خواہشات نفس کے خلاف ہے، لہذا ان کے علماء کا ایک گروہ جانتے بوجھتے حق کو چھپا رہا ہے اور لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، حالانکہ ان میں عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جیسے عالم بھی ہیں جنہوں نے انہی دلائل کی بنا پر پوری تحقیق کے بعد اطمینان قلب کے ساتھ دین اسلام کو قبول کر لیا۔ الحق من ربك فلا تكونن من الممترین۔ حق تو تمہارے رب کی ہی طرف سے ہے، لہذا تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ حاشیہ نمبر 137۔ مسلمانوں کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ وہ اہل کتاب کے انکار و ہٹ درمی سے متاثر نہ ہوں۔ جو حکم ان کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے وہ سراسر حق ہے اور ہر قسم کے شک و شبہ سے بالا تر، لہذا وہ بغیر کسی شک و جھجک کے اللہ کے احکام کی پیروی کرتے رہیں۔